أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جہنم مثوى للمتکبرین۔ سورہ زمر آیات 56 سے 60۔ آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، احسن ما انزل الیکم ہے، بہترین چیز ہے جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، احسن الحدیث ہے، بہترین کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اگر تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے پھر اچانک سے عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، اور جب انسان عذاب میں پکڑا جائے گا پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب اس پچھتاوے کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، ان تقول نفس، کہ کوئی جان کہے، یا حسرت، ہے افسوس، علی ما فرطت، اس پر جو میں نے کوتاہی برتی، فی جنب اللہ، اللہ کے بارے میں۔ تو جب انسان مبتلا عذاب ہوگا پھر اسے پشیمانی ہو رہی ہوگی، ندامت اختیار کر رہا ہوگا کہ کاش میں نے اللہ کے بارے میں کوئی کوتاہی نہ کی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا اہتمام کیا، کتاب نازل کی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، لیکن اس غافل نفس نے غفلت ہی اختیار کی رکھی۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے بنا رہا۔ آیتیں پڑھ کر سنائی گئیں، اللہ کے احکامات بتائے گئے، اسے تسلیم کرنے کے بجائے میں تو ان کا مذاق اڑاتا رہا۔ ہے افسوس، او تقولا، یا کوئی جان یہ کہے، کوئی نفس یہ کہے، لو ان اللہ، اگر اللہ تعالی، ہدانی، مجھے ہدایت دے دیتے، لکنتو، تو میں ضرور ہوتا، من المتقین، ڈرنے والوں میں سے، تقوی اختیار کرنے والوں میں سے۔ کہ پھر انسان مبتلا عذاب ہونے کے بعد یہ عذر پیش کر رہا ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتے تو میں بھی متقی انسان بن جاتا، یہ حسرت کے طور پر کہہ رہا ہوگا۔ او تقول، یا کہے، حین تری العذاب، جب وہ دیکھے عذاب کو، لو ان لی کرۃ، کاش کہ میرے لیے لوٹنا ہوتا، فاکون، پس میں ہو جاتا، من المحسنین، نیکوکاروں میں سے۔ کہ روز قیامت عذاب کو دیکھنے کے بعد انسان یہ تمنا کرے گا، کاش کہ مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، مجھے ایک موقع اور مل جائے، اب میں دنیا میں جا کر واپس لوٹ کر نیکوکار بن جاؤں گا، محسن بن جاؤں گا۔ لیکن یہ ساری باتیں بطور اب حسرت ہی ہوں گی، ان دکھوں کا اب کوئی مداوع نہیں ہے، یہ اب خواہشیں پوری نہیں ہوں گی، یہ دنیا نہیں ہے اب کہ ایک بار اگر ناکامی ہو گئی ہے تو دوبارہ چانس مل جائے، یہ محشر کا دن ہے، اب تو یا تو کامیابی ہے یا ناکامی۔ عذاب دیکھنے کے بعد اس تمنا کا اظہار کرے گا، کاش کہ پھر دنیا میں لوٹ جانے کا موقع مل جاتا۔ اب ان ساری حسرتوں کا جواب دیا جا رہا ہے، بلا، ہاں، کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، تحقیق آئیں تیرے پاس میری آیتیں، فکذبت بہا، پھر تو نے ان کا انکار کر دیا، ان کو جھٹلا دیا۔ کہ دنیا کی زندگی میں تجھے موقع ملا تھا، تجھ تک میری آیتیں پہنچی تھیں، تجھے پڑھ کر سنایا گیا تھا، لیکن تو نے دنیا میں جھٹلا دیا، کذبت بہا، واستکبرت، اور تو نے تکبر اختیار کیا،
اپنے آپ کو بہتر جانا، بڑا جانا۔ عمومی طور پر ایمان لانے کی سب سے بڑی وجہ تکبر ہی بنی رہی ہے۔ گمراہی پر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو حق پر سمجھنا، اور کبھی نفس لوامہ نے اس طرف توجہ دلائی بھی تو تکبر کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا۔ وَكُنْتَ، اور تو تھا، من الکافرین، انکار کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے۔ کہ دنیا میں تو ایک تجھ سے چھوٹا سا مطالبہ تھا، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ جو میرے احکامات تجھ تک پہنچ رہے ہیں تو ان پر ایمان لیا۔ وہاں تو ایمان نہیں لایا، اب بڑی بڑی حسرتیں کیا جا رہا ہے۔ یوم القیامت، اور قیامت کے دن، تری الذین، دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو، کذبوا علی اللہ، انہوں نے جھوٹ بولا اللہ کے بارے میں۔ یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے والے جو اللہ کے انکاری ہیں، جو کہہ دیتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ جھوٹ بولنے والے جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے جو اللہ کی طرف نسبتیں کرتے ہیں، کوئی اولاد کی نسبت کر رہا ہے، بیٹوں کی نسبتیں کی جا رہی ہیں، بیٹیوں کی نسبتیں کی جا رہی ہیں، جنوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، اللہ کے اختیارات میں انسانوں کو شامل سمجھا جا رہا ہے، یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ وجوہہم، ان کے چہرے، مسودۃ، سیاہ ہوں گے، دیکھ کر ہی پہچان لیے جائیں گے، چہرے کی سیاہی گواہی دے رہی ہوگی کہ یہ دنیا میں اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے والے تھے۔ ومن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو۔ الیسا، کیا نہیں ہے، فی جہنم، جہنم میں، مثوا، ٹھکانہ، للمتکبرین، تکبر کرنے والوں کا۔ تو پھر کیا ایسے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے بلا، یقیناً جو لوگ بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی حق بات سمجھنے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔